بے حیائی کی سب حدیں پار۔ 16 سالہ لڑکی نے کس جانور سے شادی کی؟ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سچا واقعہ۔ یہ ویڈیو دروازہ بند کر کے دیکھنے والی ہے۔ ڈیلیٹ ہونے سے پہلے دیکھ لو۔ میرا نام جمشید ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کو میرے اماں ابا پیارے ہو گئے۔ ساری زندگی خالہ کے گھر گزار دی اور آج اس مقام تک پہنچ گیا کہ خود کے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور پڑھ لکھ کر وکیل بن گیا۔ اور آج میری زندگی میں جو کیس آیا اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کراچی سے پنڈی شہر گیا۔ میرے پاس وکالت کی ڈگری تھی۔ میں وکالت کر کے ہی اپنا روزگار بنانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس لائسنس نہیں تھا۔ کراچی میں میرے لیے لائسنس لینا مشکل تھا، اس لیے میں پنڈی چلا گیا۔ پنڈی میں پریکٹس کرتے ہوئے مجھے ابھی 1 ہی ہفتہ ہوا تھا کہ میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا، جس نے نہ صرف مجھے حیران کر دیا بلکہ زندگی بھر کے لیے مجھے ایک اہم سبق بھی سکھا دیا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب ایک دن ہمارے آفس میں ایک لڑکا لڑکی آئے، لڑکی نے اپنے اوپر سیاہ رنگ کا برقع ڈال رکھا تھا، جبکہ آدمی کی عمر کافی زیادہ تھی، لیکن ان سے کوئی بھی بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، وکیل صاحب ہماری شادی کروا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شادی تو میں کروا دوں گا، لیکن آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور شادی کورٹ میں آ کر کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ لڑکا کہنے لگا کہ ہم یہ بات آپ کو نہیں بتا سکتے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا، وکیل وہاب میرے آفس میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، یہ لوگ تو آپ سب کے پاس سے ہو کر آئے ہیں، لیکن ان کی شادی کوئی بھی نہیں کروا رہا، کیونکہ ایسا کیس تو کوئی نہیں کرے گا جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وہاب کی بات سن کر اس آدمی نے ٹیڑھی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بولا، اگر تم میری شادی نہیں کروا سکتے تو کم از کم خاموش رہو۔ میں یہاں وکیل صاحب سے بات کرنے آیا ہوں۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ہو سکتا ہے یہ میرا ساتھ دے دیں۔ ہاں، اگر اس کے اندر ذرا سا بھی ضمیر ہوا تو یہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ تم لوگ ضرور کوئی مشکوک انسان ہو، ورنہ کم از کم وکیل سے تو لوگ کچھ نہیں چھپاتے۔ وکیل اور ڈاکٹر سے بھی اگر کچھ چھپا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی جرم کر رہے ہو۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا، لیکن وہاب چائے پی کر واپس چلا گیا۔ میں نے اس مرد اور عورت سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں، آپ کی عمر، نام وغیرہ کیا ہے؟ میں نے یہ بات پوچھی تھی کہ وہ آدمی بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ بولا، وکیل صاحب آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں پیسے تو وہی لوں گا جو باقی وکیل لیتے ہیں، لیکن فی الحال آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ کی شادی میں کروا تو دوں گا، لیکن مجھے آپ کے بارے میں تفصیل جاننی ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میں یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی شلوار میں جیب بنا رکھی تھی، جیب سے نیلے سبز ہرے نوٹ نکال کر گننے لگا۔ جب رقم 50,000 تک ہو گئی تو کہنے لگا، یہ لیجئے، آپ 50,000 لیں اور بس ہمارا نام وغیرہ پوچھ کر ہمارا نکاح کروا دیں۔ آپ یہ مت پوچھیں کہ ہم کون ہیں، ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں۔ اگر آپ یہی کرتے رہے تو پھر تو میں آپ کے پاس بھی نہیں بیٹھوں گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ 50,000 تو میں شروع میں کبھی بھی نہیں توقع کر سکتا تھا کہ مجھے ملیں گے۔ اب جب کہ مجھے ایک ہی دن میں 50,000 مل رہے تھے تو میں نے سوچا نکاح ہی کروانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھاگ کر آئے ہوں اور مجھے شرمندہ نہ کرنا چاہ رہے ہوں، اسی لیے مجھے اتنے پیسے دے رہے ہیں تاکہ میں ان کا نکاح جلدی کروا دوں، یہ لوگ ایک رشتے میں بندھ سکیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی مرضی ایسی ہے تو پھر میں یہی کروں گا، لیکن آپ ایسا کر لیں کہ مجھے اپنا نام اور ولدیت وغیرہ تفصیل میں بتائیں۔ میں نے ان کے سارے فارم وغیرہ بھی بھر دیے تھے۔ نکاح فارم کا رجسٹر بھی میرے پاس ہوا کرتا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کو کمیشن تو دے دیا، لیکن ان لوگوں نے مجھے 50,000 دیے تھے، جو کہ میرے لیے کافی زیادہ تھے۔ خیر، میں نے 50,000 روپے کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ان لوگوں کا نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کی دیر تھی کہ وہ آدمی بڑا خوش ہو گیا۔ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے، میں آپ سے اتنا خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ پھر کہنے لگا کہ اگر آپ کو مجھ سے بھی کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتا ہوں۔ میں نے زندگی میں آج تک کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن دراصل یہ شادی مجھے ہنگامی طور پر کرنی پڑی۔ اگر زندگی میں اتنی مجبوری نہ ہوتی تو میں شادی کبھی بھی نہ کرتا، لیکن بس حالات کچھ ایسے ہیں کہ شادی کرنا پڑی۔ میں نے دیکھا اس کے ساتھ موجود عورت اس کا ہاتھ پکڑ رہی تھی، شاید اسے کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ گھر چلو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں نے اسے اجازت دی، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہاب صاحب دوبارہ میرے آفس میں آ گیا اور کہنے لگا، تم نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ لوگ اس طریقے سے شادی کرنے کیوں آئے تھے؟ کل کو تمہارے اوپر کوئی کیس بن گیا تو کیا کرو گے؟ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ ارے میں نے ان کی شادی کروائی ہے اور میں وکیل ہوں، کوئی دائی نہیں ہوں کہ میرے اوپر کیس ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ بھی کہا لگا کر ہنس پڑا۔ میں تو یہ بات بھول گیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے مجھے دوبارہ اس جوڑے سے ملوا دیا۔
मैं उन दिनों जवान था और मेरी आदत थी कि मैं अक्सर कब्रिस्तान पर जाकर अपने अब्बा अम्मा को याद किया करता था। मेरे अब्बा अम्मा हयात नहीं थे, मैं अपनी खाला के घर पर रहकर पला बड़ा था, इसीलिए मुझे उनकी बहुत याद आती थी और अक्सर मैं यही सोचता कि न जाने कब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। बार बार अपनी मौत को याद करके मैं अक्सर अल्लाह से माफिया मांगा करता था। उस दिन भी कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए मेरा दिल चाहा कि मैं कब्रिस्तान के अंदर चला जाऊं, जाकर अम्मा से ढेरों बातें करूं और कब्रों के हाल अहवाल भी देख लूं। अक्सर कब्रों पर सफाई नहीं की जाती। मैं पहले भी जिस कब्रिस्तान में जाता था वहाँ अक्सर कब्रों पर सफाई नहीं की जाती, तो मैं साफ सफाई कर देता था। आज जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ जैसे ही मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी जो कि वहाँ ताज़ा बनाई गई थी। मैं उसकी तरफ चल पड़ा। मैं अक्सर कब्रिस्तान के पास बैठता तो खुशबू या बदबू को महसूस करने की कोशिश करता। अभी मैं उस कब्र के पास बैठा ही था कि मेरे कान में सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक गया। कब्रिस्तान में तो अमूमन मैंने ऐसा पहले होते नहीं देखा था, लेकिन फिर जब सिसकियों की आवाज़ बढ़ने लगी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वहाँ पर एक काला सा कपड़ा था और कुछ नहीं। मुझे लगा कि शायद कुछ जिन भूत होगा, क्योंकि कब्रिस्तानों में ऐसे वाक़यात तो मामूल की बात है। मैं वहाँ से उठकर जाने लगा कि तभी इस काले कपड़े में हरकत हुई। मैंने गौर से देखा तो उस कपड़े में एक जीता जागता इंसान था, या फिर जराइम पेशा इंसान होगा जो कि उस वक्त यहाँ बैठा है। वो रो रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या पता कोई औरत हो। मैं उसके पास गया। उसका वजूद सिसकियों से मुसलसल कांप रहा था। इतना कांप रहा था कि मुझे वो हिलती हुई महसूस हुई। मैं आराम से वहाँ खड़ा हो गया। फिर मेरे जहन में पिछले गुजरे वाक़यात किसी